جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب اس کا اجالا مکمل طور پر پھیل جائے، انہا لإحدى الکبر، کہ یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے۔ انہا لإحدى الکبر، یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک سے مراد قیامت ہے کہ جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کہ تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا چاہتا ہے یا جو پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، یا یعنی اس کو یہ خبردار کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی باتوں میں سے ایک ہے قیامت، جو کہ خبردار کر رہی ہے تمام انسانوں کو، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یا تم میں سے جو نیکی میں بڑھنا چاہتا ہے یا گناہ کما کر پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، یہ دونوں کو خبردار کر رہی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، فرمایا کہ ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے رہن میں رکھا ہوا ہے، یعنی انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے رہن میں رکھا ہوا ہے۔ رہن میں کس چیز کو رکھتے ہیں؟ اب میں آپ سے کوئی چیز لے لیتا ہوں، کوئی دکاندار ہیں آپ، طارق صاحب سے میں کوئی چیز لے لیتا ہوں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں یہ گھڑی رہن میں رکھتا ہوں کہ میں آپ کو کل پیمنٹ کروں گا، یہ گھڑی رہن میں رکھیں آپ، کل جب پیمنٹ کروں گا مجھے آپ میری واچ دے دیں گے۔ تو رہن، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے رہن میں رکھا ہوا ہے، یعنی یہ خصوصاً یہ جو کافر ہیں یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے رہن میں رکھا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن ان سے وہ رہن واپس لی جائے گی اور ان کو سزا مل جائے گی۔ یہاں پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ رہن واپس لے لوں گا اور اس کو پیمنٹ ان کو دے دوں گا، وہاں پر رہن واپس لے لی جائے گی، ان کو سزا مل جائے گی۔ الا اصحاب الیمین، اور فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو سزا ملے گی لیکن دائیں ہاتھ والوں کو نہیں۔ دائیں ہاتھ والے کون ہوتے تھے؟ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے۔ دائیں ہاتھ والے جو مومن ہوتے ہیں جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مومن جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، صرف فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے کامیاب ہیں۔ تو کیا بائیں ہاتھ والے کامیاب نہیں ہیں؟ پیچھے ہم پڑھ کر آئے اور اما پارے کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ان کے نام اعمال بائیں طرف اور پیچھے سے دے دیا جائے گا، پیچھے سے۔ تو وہ جو ہے اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، وہ روئے گا، چلائے گا کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اپنی زندگی ضائع کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والوں کو کامیابی ہے، فلاح ہے، وہی کامیاب ہیں۔ فی جنات یتساءلون، اور وہ پوچھ رہے ہوں گے اپنی جنتوں کے بارے میں۔ جب قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی تو وہ کامیاب ہوں گے، اور پھر وہ اپنی جنتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ چلو کامیاب تو ہو گئے، جس جنت میں ہمیں بھیجا جا رہا ہے وہ کہاں ہے؟ اپنی جنتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ عن المجرمین، اور پھر مجرموں سے پوچھیں گے۔ اب یہاں سے سارا حذف ہے، اب ان کو جنت مل جائے گی، جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، وہاں خوش خرم عیش و عشرت میں ہوں گے۔ اب مجرموں کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ ما سلککم فی سقر، یہ پیچھے بھی یہ لفظ آیا۔ سقر کس کو کہتے ہیں؟ جہنم کی اس گھاٹی کو جس میں ان مجرموں کو ڈالا جائے گا۔ تو جن مجرموں کو جہنم کی اس گھاٹی میں ڈال دیا جائے گا جہنم میں، تو یہ جنتی پوچھیں گے ان سے، ان مجرموں سے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے اس میں ڈال دیا، کیوں ڈال دیے گئے ہو؟ تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت ہی ضروری بات ہے، اس کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ کس کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ مومن بھی ہوگا، 60 70 80 سال زندگی گزار دی ہوگی، اللہ نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ کس وجہ سے اللہ نہ کرے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب مجرم سے جنتی پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس
چیز نے اس سقر میں ڈال دیا یعنی جہنم میں ڈال دیا تو وہ جواب دے دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھو نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ تو کافروں کو نہیں کہا جائے گا نا، کافر کہاں نماز پڑھتے ہیں، مومن ہی تو نماز پڑھتا ہے اور نماز نہ پڑھنے پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تجھے جہنم میں ڈال دیا تو وہ پہلے جواب یہ دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہمارے پاس مسکین رہتے تھے، ہمارے آس پاس رہتے تھے، ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود پیٹ بھر بھر کر قسم قسم کے کھانے کھاتے تھے، لیکن مسکین کو، غریب کو، نادار کو، مفلوق کلحال شخص کو ہم نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے تھے ہم بھی ان کے ساتھ جا کر گھس جاتے تھے، یعنی بیہودہ باتوں کی مجلس ہوتی تھی، محفل ہوتی تھی فضول باتوں کی، تو ہم بھی جا کر اس میں بیٹھ جاتے تھے اور گناہوں میں لت پت ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آج کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے، لیکن آج جب ہماری حقیقی آنکھ کھل گئی، وہ تو دنیاوی آنکھ تھی نا جب وہ بند ہو گئی، ایک دن بند ہونا تھا، اور یہ حقیقت کی آنکھیں جب آج کھل گئی، آج ہمیں پتہ چلا کہ آج کے دن کی کیا عظمت ہے، یہ بھی واقعی دن ہے جس کو ہم جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے دنیا میں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، دیکھیں اس آیت میں فرمایا حتی، یہاں تک کہ اتانا الیقین، ہمیں آج اور ابھی وقت پتہ چل گیا اس دن کے بارے میں، ہمیں اب یقین آ گیا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں پتہ چل گیا نا، اب یقین آ گیا، لیکن اب تمہیں کوئی سفارش کرنے والا تمہاری سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ سفارش کا دروازہ بند، وہ تو دنیا میں ہوتا تھا، سفارش کر لو، بڑے عہدے میں بیٹھ جاؤ، سیٹ میں بیٹھ جاؤ، لیکن یہ کام یہاں نہیں چلے گا، نہ کوئی تمہاری سفارش کریں گے۔ اب فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے تھے دنیا میں تمہیں نصیحت کی جا رہی تھی، قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا جا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر کوئی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت، اور بعد کے دور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 1400 سال بعد 2026 میں بھی سنایا جا رہا ہے نا، مختلف مسجدوں میں، ہر مسجد میں الحمدللہ سنایا جا رہا ہے، اللہ کی آیات پڑھ کر، قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اب تمہیں کوئی سفارش بھی نہیں تمہاری کر سکے گا، اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی تھی اور تم اس نصیحت سے منہ موڑے ہوئے تھے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، اس طرح جیسے جنگلی گدھے ہوتے ہیں، جیسے جنگلی گدھے ہوتے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس بلاؤ وہ تو اور بھی دکتے ہیں، جنگلی گدھا آپ کے پاس آئے گا نہیں آئے گا نا، آپ پیار سے بلاؤ یا سختی سے بلاؤ اس نے اور آگے بھاگنا ہے۔ تو تم بھی مثال دی اللہ نے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی تھی، تم تو بدکتے تھے اور اس نصیحت والے کو بھی برا بھلا کہتے تھے اور اس کی بھی نقص نکالتے تھے، اس کی کمیاں نکالتے تھے، اپنی گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے تھے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، لیکن الٹا یہ ہے کہ تم نصیحت کرنے والے کو کوستے تھے، کوٹتے تھے اور اس کو بھی جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ فرت من قسورہ، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں، ایسے جنگلی گدھے کی طرح تم نکلتے تھے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائے۔ مطلب یہ کہ اس آیت کا یہ مطلب بالکل ہو بہو ہو سکتا ہے کہ جب اس کو نصیحت کی جا رہی تھی دنیا میں تو ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا پڑھا لکھا ہے ہی کوئی نہیں، یہ مجھے نصیحت کرے گا، یہ مجھے پڑھ کر سنائے گا، مجھ سے بڑا پڑھا لکھا ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے تھے، اس نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو نہیں سنتے تھے کہ جی میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی جو ہے پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، میں تو بہت زیادہ سمجھتا ہوں اس کو، میں ان سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں، مجھے بہت علم ہے، میری فہم و فراست بہت بڑی ہے، تو یہ مجھے سمجھائیں گے، میں ان کے سمجھنے پہ سمجھ جاؤں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی آپ تمام حضرات کو۔ یہ دنیا مختصر ہے، اس میں یہ دنیا ہے ہی نصیحت ہمارے لیے۔ ہمارے سامنے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے وہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، کوئی خسارے میں جا رہا ہمارے سامنے، کوئی نقصان پہ جا رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے، اور کوئی فائدے میں جا رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اب ہمارے افغانستان میں کل سیلاب کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہوئے، تباہی ہو گئی، وہاں پورے کے پورے گاؤں بستی علاقے تباہ۔ تو یہ بھی نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی جو ہے اللہ کی نیک اعمال میں اور اچھے اچھے کاموں میں اپنے مال کو ہم خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے آفات سے بچائیں گے۔ دیکھیں صدقہ خیرات، اس دن بھی بات ہوئی تھی، یہ کیا ہے؟ الصدقۃ ترد البلاء۔ جب قیامت کے دن وہ بلائیں، وہ ساری چیزیں سب آئیں گے تو اس وقت یہ صدقہ کام آئے گا، اور دنیا میں بھی بلاؤں کو ڈال دیتا ہے۔ اور عربی میں ایک محاورہ ہے احول البلیتین، کہ بڑے عذاب، بڑے نقصان آنے سے پہلے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لو۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ بڑا نقصان آ رہا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑا نقصان آ سکتا ہے، تو چھوٹے نقصان کو برداشت کر لو، اس پر صبر کر لو۔ آج ہم یہ ہوتا ہے کہ بڑے نقصان کے آنے سے پہلے چھوٹے نقصان کو بھی ہم برداشت نہیں کر رہے ہوتے، اس پر بھی ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بے صبرہ ہو جاتے ہیں، زبان سے طرح طرح کے ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں، پھر اللہ کو اور غصہ آتا ہے، بڑا نقصان لے کر آتا ہے۔ تو چھوٹے نقصان ہو جائے نا، چھوٹے موٹے، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ بڑے نقصان سے بچا لیا ہے تو بڑا نقصان نہیں آئے گا۔ آج ہماری اپنی ناشکری کی وجہ سے پھر بڑا نقصان آ جاتا ہے، پھر ہم روتے پھرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نقصان سے حفاظت فرمائے، آفات و بلیات سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ